میں 3 سال ثواب کر دیا، پھر اس کے بعد آگے گزر گئے، رات ہوئی سوئے، پھر اللہ نے خواب میں وہی قبرستان دکھایا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مدار جو پہلے سے لوگ لے رہے تھے، ان مدار میں وہ آدمی بھی کھڑا ہے جو پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہے، پوچھا بھائی اب تک تو بیٹھ کر لے رہے تھے، بیٹھ گئے، قطار میں نہیں آئے، آپ نے اس تحفے کو نہیں لیا، آج تم بھی قطار میں کھڑے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرا وہ جوان بچہ جو روزانہ قرآن مجید پڑھ کر کے میرے لیے یہ سارے ثواب کرتا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی اس قبرستان میں سویا ہوا ہے، یہاں سویا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت پہچانو، اللہ قرآن کو سینوں میں جو اتارتے ہیں، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، غور کرو گے اس پر، آپ دل تھام کر کے بیٹھو، دل تھام کر کے بیٹھو، اللہ کا کلام اتنی عظمت والا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن ایسے نبی کو اتار دیا گیا، نبی نے صحابہ کو دے دیا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تابع تابعین، ایسے ہی آیا نہیں۔ اللہ قرآن کے نازل کرنے سے پہلے، قرآن کے اتارنے سے پہلے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اس امانت کو اتارنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے خطاب کیا۔ آسمان کتنا طاقتور ہے معلوم آپ کو؟ آسمان کتنا طاقتور ہے معلوم آپ کو؟ مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، اس کے چاروں حصے کے کنارے تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، اور یہ آسمان لاکھوں کلومیٹر دور پر آشیانہ ڈالے ہوئے ہمارے سروں پر اللہ نے کھڑا کیا ہے، اتنا مضبوط، اور وہ آسمان کے اوپر ساتوں آسمان، پھر اس پر اللہ تعالیٰ، پھر اللہ کی عرش کی کرسی، اتنا طاقتور آسمان، اللہ نے اس سے خطاب کیا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، میں یہ قرآن کی امانت اے آسمان تیرے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں۔ کیپیسٹی ہے نہیں ہے، طاقت ہے نہیں ہے، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے خطاب نہیں، زمین سے خطاب، زمین ایسی آدمی اندر کیا بولتے ہیں اسے، انڈر گراؤنڈ بناتے 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 کتنے راستے اندر سے بنا چکا ہے، ابھی تو میٹرو ٹرین زمین کے اندر سے چل رہی ہے، اوپر زمین اور اندر سے میٹرو ہے کہ نہیں ہے؟ ایسی کیسی عجیب عجیب و غریب ٹیکنالوجی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، ایسی مضبوط زمین جو اتنے بڑے بڑے آسمان چھونے والے والوں کو اپنے سینے پر اٹھا کر کے کھڑی ہے، اور اتنی مضبوط زمین جو چامنڈی پہاڑ جیسے مضبوط طاقتور پہاڑ کو اپنے سینے میں اٹھا کر اٹھانے کی طاقت زمین میں ہے، اور ہمالیہ جیسے طاقتور پہاڑ کو اٹھا کر کھڑے ہونے کی طاقت اس زمین میں ہے، لیکن زمین نے بھی کہا والسماوات والارض انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، آسمان سے بھی ہوا، زمین سے بھی ہوا، پہاڑ، تین مضبوط طاقتور اللہ کی مخلوق سے اللہ نے خطاب کیا کہ میں تمہارے سینے میں رکھوں، سینے میں رکھوں، سینے میں رکھوں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، صاف کہہ دیا انہوں نے، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ آسمان نے کہا اگر تو ڈال دے بارہ بارہ ہو جاؤں گا، پھٹ جاؤں گا۔ زمین نے کہا اللہ میرے سینے میں طاقت نہیں، یہ زمین پھٹ جائے گی۔ پہاڑ نے کہا اگر تو میرے سینے پر اتار دے گا، روئی کے گالوں کی طرح آسمان کی ہواؤں میں میں اڑتا پھروں گا، میرے اندر طاقت نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر اللہ نے سارے چھپن کا سینے کا وعدہ کرنے والا، بتانے والا، اپنی اوریج بتانے والا، اپنی چوڑائی لمبائی بتانے والا، ہم نہیں کہیں گے سارے چھپن کا سینہ نہیں، بلکہ 2 انچ 4 انچ کا وہ چھوٹا سا دل، 6666 آیتوں کو اللہ نے 2.4 انچ کے دل کے اندر پورے قرآن کو سما کر دیا۔
کتنی تاریخ کو دیں گے آپ؟ 10 تاریخ کو آپ دلی محبت اور فضل اکرام کے ساتھ فرشتہ قرآن پڑھنے والے کو بیٹھ کر سنتا ہے تو ہم فرشتوں کے لائق بھی نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں۔ اگر ہم اس قرآن پڑھنے والے کے بازو میں بیٹھ کر سنیں گے کتنا بڑا ثواب۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن مغفرت ہے، قرآن قبر میں ساتھی ہے، قرآن جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے، قرآن ابھی سے دلانے والا ہے، قرآن اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ اتنی عظمتیں، اتنی ساری چیزیں جب قرآن سے جڑی ہیں تو ہم قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی جمعہ کی اسی عنوان پر بات کروں گا، اور کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ذمہ داریوں کو بھی مجھے آپ کو دینا ہے۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اس غوثیہ نگر کی سرزمین پر ہندوستان کی ملک کی عظیم دھرتی دارالعلوم دیوبند جو پورے ہندوستان کی اداروں کی ماں ہے، اس سرزمین سے بہت بڑے قاری قرآن حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب اس زمین پر تشریف لانے والے یہاں آنے والے ہیں، اور اتنا ہی بلکہ ریاست کرناٹک کی وہ عظیم ہستی جو پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے قربان کر دیا جنہوں نے۔ ابھی حضرت سے مشورہ کرنے کے لیے گیا تو حضرت تاریخ دینے کے لیے 6 دن تک مجھے روکے رکھے، کہا کہ میں وعدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ 6 تاریخ منگل ہے، آپ کو 7 تاریخ پر خبر دوں گا۔ 6 تاریخ تک راہل کیا وہ ریونٹ کا بہت بڑا اجتماع ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اس اجتماع میں مجھے پہنچنا ہے۔ اچانک تاریخ طے ہو گئی، میں گھر سے نہیں آ سکوں گا، مجھے دعوت و تبلیغ کے کام پہ جانا ہوگا۔ ایسی عظیم ہستی، کبھی آسٹریلیا، کبھی انڈونیشیا، کبھی ملیشیا، کبھی یورپ، کبھی UK، کبھی جرمن، کبھی لندن، کبھی انگلینڈ، پوری دنیا میں اللہ جن سے کام لے رہا ہے۔ ایسی عظیم ہستی حضرت مولانا مبلغ اسلام اور مبلغ دعوت و تبلیغ داعی کبیر حضرت مولانا اکبر شریف صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہ العالیہ، جو دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ساتھیوں کی جان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ہماری جان ہے نہیں؟ ہماری جان ہے حضرت کی عظیم